قرآن پاک. آپ دیکھیں آپ نے اس کے ساتھ رشتہ مضبوط کیا, دیکھنے سے آگے بڑھ کے ناظرہ, ناظرے سے آگے بڑھ کے اس کو حفظ کیا, اس نے بھی کرم کے دروازے اور مزید کھول دیے. پھر ایک قدم اور آگے, وہ ہے پھر اس کو آگے پڑھانا, آگے اس کو پڑھانا, جو کام پھر اساتذہ کر رہے ہیں, اشتیاق صاحب, پھر جتنے بھی لوگ پڑھا رہے ہیں پوری دنیا میں, جو قرآن کا یہ بھی پڑھایا جا رہا ہے, جو اس میں جو کام کر رہا ہوں یہ بھی پڑھایا جا رہا ہے. پھر اس پڑھانے میں وہ ممد و معاون جو لوگ دست و بازو بن گئے, وہ بھی پھر اسی ذیل میں آ گئے, استدلال کرنے اسی ذیل میں آ گئے. پڑھانے والے, پڑھانوں کی سپورٹ کرنے والے, درس قرآن سننے والے, درس قرآن دینے والے, درس قرآن کرانے والے, یہ سارے اس ذیل میں آ گئے. ان کا درجہ پھر اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ جائے گا. اگر حفظ کرنے والے کا یہ مقام ہے تو آپ دھیان میں لائیں, تصور میں لائیں, حفظ کروانے والے, پڑھانے والے, تعاون کرنے والے, ممد اور معاون, ان پہ اللہ پاک پھر کس طرح اپنی رحمت کے دروازے کھولیں. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات اس سے بھی آگے ہے, وہ ہے پھر اس کا جو اصل مغز ہے, وہ مغز یہ ہے کہ پھر اس پر عمل کرنا. بولیں اس پر عمل کرنا. یہ جو اس پر عمل کرنا ہے, آپ اندازہ لگائیں, جس نے اس پر عمل کیا اور اس کو بطور دستور حیات لیا, بطور دستور زندگی لیا, زندگی کے نظام کے طور پر لیا اس قرآن کو, پھر اللہ پتہ کیا صلہ دے گا. وہ جنت کیا ہے, اس جنت سے پہلے اللہ اس زندگی کو جنت بنا رہا ہے. وہ کہتے ہیں اگلا جان اے جان مٹھا دے, اگلا کس نے مٹھا. وہ جنت کیا ہے, اس جنت سے قبل اللہ اس دھرتی کو تمہارے لیے جنت بنا دے گا اگر اس کو بطور دستور حیات لے. جس امت تاریخ پڑھ لیں آپ, جب ہمارا قد بہت اونچا تھا, ہمارے سے مراد امت مسلمان, اتنا قد بھی تاریخ کے کسی دور میں اونچا رہا ہے کہ 7 بر اعظم امت مسلمان کے قد کے سائے میں بیٹھتے تھے. 7 بر اعظم, اتنا قد بھی اونچا تھا. وہ قد اونچا اس نے کیا, جس نے بھی اس کو اپنایا قرآن نے ان کو اونچا کر دیا. جس نے اس کو چھوڑا وہ ذلیل و خوار ہو. آج اس زندگی میں ذلت و رسوائی کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم کبھی دستور حیات سوشلزم سے لے رہے ہیں, کبھی کیپٹلزم سے لے رہے ہیں, کبھی کمیونزم سے لے رہے ہیں, کبھی چائنا سے لے رہے ہیں, کبھی امریکہ سے لے رہے ہیں, کبھی کسی سے لے رہے ہیں, کبھی انسانوں کو چھوڑ کے کبھی اس کو بھی لے لیں, اس کو دستور حیات میں. پھر دیکھیں اللہ اس جنت سے پہلے آپ کی زندگی کو جنت بنا دے گا. بات ختم کریں گے قدرت اللہ شہاب کی ایک بات پر. قدرت اللہ شہاب کا نام سنا ہے, بہت بڑے بیوروکریٹ ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ ضیاء صاحب کے زمانے میں قدرت اللہ شہاب بہت بڑا نام ہے. صوفی بھی تھے اور بیوروکریٹ بھی تھے. یہ ان کی اپنی آپ بھی تھی, انہوں نے بیان کی ہے. صحیح ہے غلط ہے اس کے ذمہ دار وہی ہیں. شہاب نامہ ایک بہت بڑی کتاب ہے, اسی کے اندر ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. تو قدرت اللہ شہاب نے یہ بات بیان کی. ارزاؤ کے لیے بات بتا کے تو بات ختم کرنا. قدرت اللہ کہتے ہیں کہ میری پرموشن ہوئی, نوکری میں پرموشن ہوئی. آج کل پھر آ جاتا ہے واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے آپ کا نوٹیفیکیشن. اس وقت خاطی چٹھی آتی تھی, ڈاکیا لے کے آتا تھا. آج کے بچوں کو تو ڈاکی کا بھی کوئی نہیں پتا. پورا دیکھیں خط و حال زندگی کے زمانے کے بدل گئے ہیں. تو ڈاکیا آتا تھا, چٹھی دے گیا, یہ آپ کا نوٹیفیکیشن ہے, آپ کی پروموشن ہوگی. وہ سائیکل پہ جاتے تھے آفس میں, تو سوٹڈ بوٹڈ جا رہے ہیں. رستے میں ایک گاؤں آیا, کافی سارے لوگ سڑک پر کھڑے تھے. انہوں نے قدرت اللہ شہاب کو روکا. روک کے کہتے ہیں صاحب آپ کی وضع قطع بتا رہی ہے, پڑھے لکھے ہیں, ہمارا بابا فوت ہو گیا, اس کا جنازہ تو پڑھا جائے. ہمارے گاؤں میں کوئی جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں.
اس مجلس میں تو کوئی ایسے بزرگ نہیں نظر آ رہے جن نے وہ زمانہ بھی دیکھا، یعنی 4-4 5-5 پنڈ بعد جا کے کوئی ایک عالم دین ملتا تھا۔ یہ باتیں ہم نے اپنی ماں جی سے سنی ہوئی، تو یہ زمانہ تھا اس وقت۔ تو قدرت اللہ شہاب کو انہوں نے روکا کہ ہمارا بابا فوت ہو گئے، ان کا جنازہ پڑھا جائے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں ٹائم دیکھا تو آفس میں بڑا ٹائم تھا، میں نے کہا چلو جنازہ پڑھاتے ہیں۔ جنازہ پڑھا دیا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ جن کو جنازہ پڑھانے کا کوئی نہیں پتا تو تدفین کا کون سا پتا ہوگا؟ ٹائم ہے تو چلو میں تدفین بھی کروا دیتا ہوں۔ تو وہ تدفین کے لیے پھر جب قبر میں رکھنے لگے تو رکھتے ہوئے دیکھیں یہ پینٹ کے اوپر یہی پہنتے ہیں نا شرٹ کے اوپر، تو ادھر لیٹر تھا تو لیٹر نیچے گر گیا قبر میں۔ اب یہ کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے یہ سارا، سن کے کئی لوگ کہہ دیں گے کہانی ہے، ایسے ہی کہتے ہیں یہاں سے جب آپ جائیں میر سے جی ٹی روڈ شروع ہوتی ہے، آگے دینا آتا ہے، پھر آگے جیلم آتا ہے، تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہانی ہے تو وہ ذمہ دار ہے قدرت اللہ شاہ بھی، میں ان کی لکھی ہوئی آپ کو بات بتا رہا ہوں جی۔ تو وہ کہتے ہیں قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ لیٹر میرا گر گیا قبر میں نے کہا کہ ابھی وہ پڑیاں رکھنی ہے، بار بار اٹھاتا رہوں گا، تو آخری پڑی رکھیں گے تو لیٹر بھی اٹھا لوں گا۔ تو کہتے ہیں لیکن جب آخری پڑی رکھی تو دھیان میں کوئی نہ رہا، وہ لیٹر اندر ہی رہ گیا۔ پڑی رکھی، پھر اوپر مٹی ڈال کے کہتے ہیں میں آفس چلا گیا۔ آفس جا کے جب آفس والے باس کو یہ بات سنائی کہ میری پروموشن ہو گئی، اگلی سیٹ پر بٹھائیں، نے کہا جی ماشاءاللہ مبارک ہو، نوٹیفیکیشن لائیں۔ تو جب وہ نکالنے لگا تو فوراً ذہن میں آیا کہ وہ تو قبر میں رہ گیا۔ اب پرابلم بن گئی کہ دوبارہ جائیں گے وہ کہیں منسٹری میں تو نکلوائیں گے، تردد بن جائے گا، بڑی پرابلم بنی۔ تو بتیرا ان کو کہا، مگر بوس پھر بوس ہوتا ہے، اس نے کہا لیٹر لائیں، اگلی چیئر پہ بٹھا دیتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں سائیکل نکالا تو پھر گاؤں آ گیا۔ گاؤں آیا تو بابے کے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ بات ہے۔ تو نے کہا کیا کرنا ہے؟ نے کہا قبر سے لیٹر نکالنا ہے۔ وہ ان پڑھ لوگ تھے مگر عقیدہ مضبوط ہے، انہوں نے کہا ہم نے ایک ہی سنا ہوا ہے، جو قبر میں گیا بس چلا گیا، ہم نے نہیں قبر کھودنے دینی۔ پھر کہتے ہیں مزید ریفرنس دیے، فلاں نے لکھا کر سکتے ہیں ضرورت کے پیش نظر، میری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر اتنے دلائل دیتے ہیں آپ جا کے کر لیں، ہم نہیں جائیں گے۔ ساتھ 2 مزدور لیے اور جا کے قبر کھولی۔ تو کہتے ہیں جب قبر کھولی تو جب پڑیاں آئیں تو اتنی مہک اور خوشبو آئی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی خوشبو آئی آ کہاں سے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ میں نے پہلی پڑی اٹھائی، ایسی خوشبو کے حولے آئے کہ زندگی میں کبھی ایسی خوشبو نہیں سنی۔ انگشت بدندہ میں اور جو ساتھ گئے تھے۔ کہتے ہیں وہ لیٹر لیا اور پھر اوپر ڈالی، تو پھر اب بھول گیا کہ آفس جانا ہے۔ اب پھر ان کے بابے کے گھر گئے اور اس کے بچوں کو اکٹھا کیا اور سارا ماجرا سنایا، اور جو ساتھ گواہ تھے انہوں نے بھی بتایا کہ یہی وجہ ہے، بڑی خوشبو تھی۔ اب بتائیں آپ کا بابا کرتا کیا تھا؟ سب نے بتایا ہمارے بابے نے کیا کرنا تھا، ان پڑھ تھے بابا جی، گھر میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو کہا نہیں کوئی نہ کوئی تو خاص بات ہوگی۔ تو سب سے جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے، ہمارے ابا جی کی ایک خاص خوبی اور صفت تھی اور ساری زندگی اس پر پہرا دیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے اور روتے تھے کہ میں پڑھا نہیں، تو کھول لیتے تھے اور ایک ایک لائن پہ انگلی پھیرتے ایسے اور عرض کرتے مولا مجھے نہیں پتا تو نے یہ کیا لکھا ہے، مگر جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، بس یہ زندگی کا معمول تھا۔ تو وہ قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا قبر کے پہلے لمحے اللہ پاک نے اس قرآن کے تعلق کے صدقے یہ فیض کا دروازہ کھول دیا۔ یہ تو صرف دیکھیں نا پڑھنے والا تعلق ہے، اگر کوئی قرآن پر عمل کرنے کا رشتہ قائم کر لے، اس کی اتباع کرے، اس کی احکامات کو زندگی میں شامل کریں، پھر دیکھیں اللہ اس جنت سے پہلے اپنی زندگی کو جنت بنا دے گا۔ یہ قرآن نجات کا ذریعہ، یہ شفاعت کرے گا روز قیامت بھی، اور آج بھی آپ کی اٹھان کا ذریعہ یہ قرآن ہی ہے۔ آئیں یہاں پہ یہ بات ختم کرتے ہیں۔
آج پھر